کیا بائبل مقدس واقعی میں اتنی آسان کتاب ہے جتنی ہم نے سمجھ لی ہے؟ جتنی ہم اس کی آرام سے سادگی سے تشریح کرتے ہیں، کیا وہ اتنی ہی آسان ہے جتنی ہمیں چرچز میں بتائی جاتی ہے؟ چرچز میں ہمیں خاص طور پہ تخلیق کائنات اور باغ عدن کی کہانی کو بالکل سادہ الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو کیا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ اتنی سادہ کتاب ہے؟ کیا یہ اتنی سادہ معلومات ہے؟ چرچ نے کیا ہمیں بڑی سادگی سے اس کی تعلیم دی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس سے آگے گہرائی میں نہ جائیں؟ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کو دوبارہ سے، خاص طور پہ تخلیق کائنات اور باغ عدن کی سٹوری کو دوبارہ سے پڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دماغ، بہت زیادہ سوچ اور خاص طور پر پاک روح کی مدد چاہیے، تب جا کر ہمیں یہ کتاب سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا ایک نقطہ اور ایک شوشہ، لفظ کیوں نہیں کہا، جملہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ خداوند جانتے تھے کہ پیدائش کی کتاب جو خاص طور پہ ام الکتاب کہلاتی ہے، جس میں آپ پیدائش، خروج، ابار، گنتی اور استثنا دیکھتے ہیں، اور یہ پہلی کتاب ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ راز سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو بہت ہی سادہ سمجھ لیا ہے۔ میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں۔ کیا آدم خدا کی پہلی تخلیق تھا؟ ان سوالات سے آپ یہ جان جائیں گے کہ یہ اتنی سادہ نہیں ہے، کتاب اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ کیا آدم خدا کی پہلی تخلیق تھا؟ مطلب بایولوجیکلی کیا آدم پہلا انسان تھا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو پیدائش میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلا انسان تھا؟ اچھا جی، اگر خدا چاہتا تھا کہ آدم درخت کا پھل یعنی نیک و بد کی درخت کا پھل نہ کھائے، تو پھر درخت باغ کے بیچوں بیچ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 3، اور جب اس نے باغ کے بیچ میں وہ درخت لگا دیا تو مزے کی بات یہ ہے، بائبل بتاتی ہے کہ پھر اس نے خود آدم کو اشارہ کر کے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، مطلب خود آدم کا دھیان اس درخت کی طرف لگایا۔ یہ کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ میں اپنی یوٹیوب پر اس کے اوپر مفصل ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے یوٹیوب چینل پر جائیے، اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس پر آپ کو اور مزید معلومات مل سکے۔ باقی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا آپ متفق نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔